السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھے، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ سب کا بہت 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 شکریہ جو آپ سب ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں اور میری ویڈیو کو بہت شوق سے اور پیار سے دیکھتے ہیں۔ اس چیز کے لیے میں آپ سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، اور اس بات پہ ایک دم سے آنکھ میں آنسو بھی آ گئے کہ ہاں، انسان کو جب کہیں سے پیار ملتا ہے تو وہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیار دیا کہ اتنی آپ کی، وہ کہتے ہیں نا، اوقات نہیں تھی، آپ کی پہنچ نہیں تھی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی میں نے کافی دن ہو گئے ہیں لیکن اس کی ویڈیو نہیں بنائی تھی، نہ ہی میرا دل کیا تھا، لیکن آج ایک آپی جو ہیں وہ بہت زیادہ، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ بچوں کو میں نے خواب میں دیکھا، کافی دن ہو گئے ہیں، مطلب آج 7-8 دن ہو گئے ہیں اس بات کو، اور جب مجھے اس چیز کی زیادہ طلب ہوتی ہے تب میں، آپ سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا، ورنہ پہلے میرے خواب میں بہت زیادہ آتے تھے لیکن اب کبھی کبھی آتے ہیں۔ پہلے تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پورا مہینہ لگاتار ہی، روز ہی، آئے دن، کبھی سمر اکیلا، کبھی رجب کو، کبھی کچھ، وہ خواب ایسے تھے کہ وہ بتانے والے بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب تھوڑے تھوڑے آتے تھے، صبح بھول جاتی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا ماشاءاللہ سے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے کھانا پکایا، پتہ نہیں کیا میں نے پکایا ہے، جس میں گوشت ہے چھوٹا، اور اس میں نا کافی زیادہ شوربہ ہے، اور اس میں کوئی سبزی ڈالی ہے جو کہ ایسے شوربے میں ایسے گھوم رہی ہے، اتنا زیادہ شوربہ، دیگچی بھری بھی۔ اور رجب آیا میرے پاس کہ مما بھوک لگی، کھانا کھانا، تو ساتھ ہی سمر بھی پیچھے آ گیا، تو میں اس کو کہہ رہی ہوں آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، تو مجھے کہنے لگا روٹی نہیں میں لے کے آؤں گا، میں نان کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ میں نے کہا آؤ نان کے ساتھ کھا لو، تو میں نے اپنے پاس بٹھایا ہے، ایک بوٹی کو میں نے نکال کے اپنے ہاتھ پہ ہی رکھ لیا نان کے اوپر، تو میں اس کو کھلا رہی ہوں اور بڑے شوق سے کھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ٹانگیں ایسے بیٹھا ہوا ہلا رہا ہے جیسے بندہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا اور ٹانگیں زور زور سے ہلاتا ہے۔ اور سمر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھا ہے، میں اس کو آگے کر کے بازو نا اس کے منہ میں نوالا ڈال رہی ہوں، اور میں اس کو غصے سے کہہ رہی ہوں کہ سمر تو بھی آگے ہو جا، وہ رجب کھا رہا ہے اور تو بھی آگے ہو جا، تو پہلے کی طرح سست ہی ہے ابھی تک۔ تو وہ ایک دم سے ہنستا ہے تو پھر نا تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ آگے نہیں ہوتا، اور میں رجب کو ماشاءاللہ کھلائی جا رہی ہوں، اور وہ ویسے مجھے منہ کے اشارے سے ایسے ایسے سر ہلا رہا ہے کہ اور دے اور دے اور دے۔ تو وہ میری نا بوٹی جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو میں اٹھی ہوں، میں نے دیگچی میں سے 3-4 بوٹیاں جو تھیں نا وہ نکال کے، اور ایک اس میں نے چھوڑ دی، تو وہ میں نے نا ساری دھو کے اپنے پاس رکھ لی، اور اوپر میں نے کپڑا دے دیا کہ کوئی آئے تو یہ نہ کہے کہ ہاں ساری ان کو کھلا دی۔ تو وہ میں نے ماشاءاللہ سے کولی جو تھی پیالی بھر کے اس کو دونوں کو کھلائی، اور اس چیز کو میں نے بعد میں یہ نوٹ کیا خواب کے بعد کہ اس میں نا اس کی جو صحت تھی نا ماشاءاللہ سے وہ اتنی اچھی تھی، اتنی کہ اس کے جیسے، وہ میں نے بچے اکثر دیکھے ماشاءاللہ سے ہوتے گولو مولو سے، کہ ان کے بازوں پہ بھی بل پڑتے، بازوؤں پہ موٹا ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس طرح رجب اور سمر نا موٹے موٹے ہوئے، تو میں نے اس کے پاپا کو آواز دی، میں نے کہا ویکھی یہ جان اتوں جب تے فوت ہو گئے نا، یہ بہتے موٹے موٹے نہیں سگوں سونے ہو گئے، تو میں ان کو یہ کہہ رہی، تو وہ آگے سے نا انہوں نے نا میری بات کو بڑا غور سے سنا، اور مجھے کہنے لگے ہاں یہ تو گل میں ویکھی ہی نہیں، یہ تو گل میں ہن ویکھی، واقعی یہ تو موٹے موٹے ماشاءاللہ ہو گئے۔ تو بڑی خوشی ملی، اور ایک خواب میں نے دیکھا تھا، جب میں رو رو کے میں ساری رات میں نے بس یہ دعا کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر تو پتہ ہے وہ کیسے گئے ہیں، مجھے ادھر کا حال دکھا دو کہ اب کیسے ہیں، اور میرا دل جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کہ یہ جب بھی
جب بھی میں نے جتنی دفعہ بھی یہ کہہ کے میں نے دعا مانگی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر کا حال دکھا دو کہ اب ان کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو رب نے مجھے اسی رات میں دکھا دیا۔ اور یہ میرے ساتھ 3 خواب میں نے دیکھے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں ان کو سیب کھلا رہی ہوں، میں چمچ کے ساتھ اس کا گدا نکال کے۔ اس کے بعد میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا میں ان کو سیریلیک کھلا رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا تھا، وہ پتہ نہیں میں کیا کھلا رہی تھی، اور اب یہ چوتھی بار ہے کہ میں ان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اور اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون دینے کے لیے رب مجھے اسی رات کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی حالت ادھر سے بہتر ہے، اور پھر میرا دل کچھ سکون میں آ جاتا ہے کہ شاید وہ بتا نہیں سکتے تھے، وہ ادھر سے وہاں پہ زیادہ بہتر ہے، یہاں پہ تو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتے تھے، اور یاد اتنا آتے ہیں، گھر کی صفائیاں کی ہیں، ہر چیز میں وہ یاد آئے۔ اور کل گھر میں جب ساری صفائی کر کے میں اکیلے میں بیٹھی تو اس وقت یہ ذہن میں آتا رہا کہ آج سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن جن کی ضرورت تھی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے پاپا آ کے گھر کو دیکھ کے کہنے لگے بس یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے ہر چیز، اللہ تعالیٰ قسمت میں کرے، تو بس دعا کر دیا کرے۔ بہت سے خسارے ہوئے ہیں، بہت سی تکلیفیں ہوئی ہیں، تو میری زندگی کی تکلیفیں جو کہ کبھی میں بھول نہیں سکتی۔ سب سے بڑی تکلیف تھی میرے 2 بھائیوں کا چلے جانا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، یہ تو 4 سال کے تھے لیکن وہ چھوٹے تھے، وہ ٹوینز نہیں تھے، ایک مجھ سے بڑا تھا ایک مجھ سے چھوٹا تھا۔ اس کے بعد میں 5 سال کی تھی، میری امی کا چلے جانا، اس کے بعد ابو کی شادی، اس کے بعد کیونکہ وہ بھی چاہے وہ انسان بعد میں کس طرح کا بھی نکلے لیکن ایک دفعہ تو جھٹکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میری شادی جو کہ بہت جلدی ہو گئی، جو وقت ہمارے پڑھنے کا، ہمارے پڑھائیوں کے بعد کھیلنے کودنے کا، ہمارے گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے، اس پہ شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میری ماں جیسی میری نانی امی جو تھی، شادی کے 1 سال کے فوراً بعد انہوں نے میرے بچوں کو نہیں دیکھا، میری نانی کا چلے جانا، اس کے بعد یہ دونوں بچوں کا چلے جانا، تو زندگی جو ہے اسی کا نام ہے۔ وہ ذہن پوچھتا ہے کہ مما اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں زندگی میں؟ ایک دن بیٹھا پوچھ رہا تھا، میں نے اس کو بتایا، اس کو سمجھایا کہ اگر تکلیفیں نہ آئیں تو انسان کے دنیا سے جانے کا کوئی ذریعہ ہی نہ بنے، انسان کبھی مرے ہی نہ، انسان کبھی جائے ہی نہ۔ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان بوڑھا ہوتا ہے، جاتا ہے دنیا سے۔ تو وہ یہ بات سن کے رونے لگ گیا، اور بس دعا کر دیا کرے، ویڈیو لمبی ہوتی ہے پھر اس لیے باتیں تو بہت زیادہ ہے جو کہ بتائی نہیں جاتی۔ زندگی کے ایسے واقعات ہیں، ایسی تکلیفیں ہیں جو کہ بتانا چاہوں لیکن پھر میں بتاتی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور جن گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ دنیا میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آزمائش دیتا ہے جو پسند آتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے دنیا میں یہ جنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ دنیا میں فرشتے ہیں، لیکن ان بچوں کی تکلیف کوئی نہیں جانتا۔ کہنے والے بس کہہ دیتے ہیں، ان بچوں کی تکلیف وہی جانتا ہے جس کے ہوتے ہیں، یا وہ بچے خود جانتے یا ان کا رب جانتا ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ماں باپ دیا کیتیاں اگے آئی ہیں، لیکن کیا ماں باپ جو ہوتے دنیا میں رہ کے
عام انسان سے زیادہ گناہ کر دیتے. میں نہیں سوچتی، میں نہیں مانتی کہ یہ کوئی گناہوں کا صلہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ سب جو سن رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی کا دل دکھایا، لڑے جھگڑے، تو وہی کچھ ہم نے کیا ہے. ہم نے اس سے کچھ زیادہ نہیں کیا کہ بندہ مار دیا. یا یہ بس کچھ لوگ دل دکھاتے ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ بہت بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں نے ٹک ٹاک پہ آ کے نوٹ کی ہے، اور میرے دل کو خوشی ہوتی ہے جب مجھے سارے کومنٹس اچھے آتے ہیں. اور اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے میں ان بچوں کو یاد کر کے ایک دم سے آنسو ابھی بھی آ گئے، آنسو آ جاتے ہیں کہ بہت پیار لیا انہوں نے. جتنی میری خواہش تھی کہ ان بچوں سے بہت زیادہ پیار کریں لوگ، اور جتنا پیار وہ زندگی میں اپنوں سے نہیں لے کے گئے، وہ آپ سب سے اللہ نے دیا. اس چیز کا شکر اللہ کا کہ میری خواہش پوری ہو گئی. کہ اگر بچے چلے گئے ہیں گھروں میں، اگر ان کا نام نہیں کو لیتا تو ہزاروں لوگ ان کا نام کبھی لیتے ہی ہوں گے، کبھی سوچتے ہوں گے ان کے بارے میں، دعا کرتے ہوں گے. تو اس چیز کے بارے میں بڑی اچھا لگتا ہے. اللہ حافظ. میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے بتائیے گا ضرور. سوری. اللہ حافظ. اس خواب کا میں بتا رہی تھی تو کہ میں نے پھر اس کو 2-3 بندوں کو کھانا کھلایا یہ 2-3 دن پہلے. اور ماشاءاللہ سے وہ اس لیے کہ وہ کھلانا ضروری تھا. میں نے خواب میں ان کو کھانا کھلایا، اور میں نے پھر یہ کہا ہماری گلی میں کچھ بیچارے غریب سے ہیں بندے، ان کو کھانا بھیجا وہاں پہ، سالن پکا کے ساتھ نان. تو اچھا لگتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. اللہ حافظ.